ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی عمر 4 یا 5 سال تھی اور میری عمر تھی 9 سال. یہ 1971 کی بات ہے. ہمارا ایک ہی کام ہوتا تھا, اسکول سے آئے اور شام کا بے چینی سے انتظار کیا, کیونکہ ایک پروگرام آتا تھا بچوں کے لیے, اکڑ بکڑ. وہ زمانہ گزرا. اس کے بعد ایک اور پروگرام اس سے بھی زیادہ مزیدار شروع ہو گیا, سچ کم. تھوڑا سا ہم بھی ہوش میں آنے لگے. اور پھر جنرل ضیاء کے زمانے میں اور تو کچھ اچھا ہو نہ ہو, لیکن بعض پروگرام بہت ہی مزیدار ہوتے تھے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا دھوپ کنارے, ان کہی, مگر ایک سہماہی ایک پروگرام چلا تھا آنگن ٹیڑھا. اس میں مجھے دردانہ بٹ صاحبہ اب تک یاد ہے, اور ان سے بھی زیادہ یاد ہیں پائی جان چودھری. میں ان صاحب کو مستقل ٹریل کرتا آ رہا ہوں اکڑ بکڑ کے زمانے سے, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن 45 سال بعد یہی صاحب ایک اکیڈمی میں میرے ٹیچر بھی بن جائیں گے. آج ہم نے انہی صاحب کو یہاں دعوت دی ہے. بہت شکریہ, بڑا کمپریہنسو تعارف. اچھا یہ بتائیے ارشد محمود صاحب, آپ کمپوزر ہیں, گلوکار ہیں, ایکٹر ہیں, تھیٹر ٹیچر ہیں, ناپا کے ڈائریکٹر پروگرام ہیں, ایک کلچرل بیوروکریٹ ہیں, کیا ہیں آپ؟ مطلب یہ سب کچھ ہے. پتہ نہیں میں اس میں کیا کچھ ہوں کیا نہیں ہوں, لیکن دیکھیں جب نوجوان تھے نا تو بہت دل جی چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح کا کوئی کام کیا جائے, جس میں میوزک بھی, جس میں ایکٹنگ بھی, اور سب چیزوں شعبوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا جائے. تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اصل میں کیا چیز آتی ہے, تو اس لیے بہت سارے کام کرنے پڑے. اچھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کچھ خوش قسمت تھا کہ کچھ تھوڑا سا میرا کام جو ہے وہ اداکاری کا, اور وہ بھی لوگوں کو ٹھیک لگا تو مجھے کام ملنا شروع ہوا, اور میوزک بھی میرے سے کچھ ٹھیک ہی بن جاتا تھا, تو اس لیے وہ بھی کام ملنا شروع ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب میں کچھ 40 سال کا ہوا تو پھر مجھے بڑا شدت سے احساس ہوا کہ ایک وہم ہو گیا, وہ جس کی میں نے سزا بھی تھوڑی سی بھگتی, لیکن بہت صحیح رہا. بعد میں مجھے کوئی اس فیصلے پہ وہ نہ ہوا کہ مجھے یہ وہم ہو گیا کہ جیسا میں میوزک بنا رہا ہوں ایسا کوئی نہیں بنا رہا. تو لہٰذا پھر میں نے باقی سب کاموں کو پیچھے چھوڑا اور میوزک پہ زیادہ یعنی زور دیا, اور وہ اب بھی ہے کہ مائی فرسٹ لو از میوزک. اب میوزک میں سے مجھے یاد آیا کہ your first love is not actually music, as far as I know. Your first love is فیض احمد فیض. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے. ہاں نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن کیونکہ ایک وہ عجیب سا وقت تھا کہ میں نے زیادہ تر جو فیض کی چیزیں بنائی تھی وہ ایک نوجوان کا ایک طرح سے احتجاج تھا, کیونکہ فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ بین تھی. تو دیٹ واز اے ٹائم جب وہ, اور مجھے بہت میرے دوست کہتے تھے کہ یار تم پاگل آدمی, نہ یہ ریڈیو پہ چل سکتا ہے نہ یہ کہیں اور چل سکتا ہے, تم کیوں بناتے ہو؟ اچھا وہی ہم خاموشی سے اس کو کیسٹ میں ریکارڈ کر کے دوستوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو بڑا ایک سکون بھی ملتا تھا کہ وی آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. میں یہ اب ہمیں یہ تھا کہ اتنا بڑا شاعر ہے وہ اور پاکستانی شاعر ہے, تو اس کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے, تو یہ کیسا قانون بنا ہے. تو اور یہی پروٹیسٹ میں تھا ایک طرح سے. ہاں کہ وہ اچھا, اور پھر یہ کہ ظاہر کام کرنا تھا, زندگی کو چلانا بھی تھا. تو وہ میں جتنے بھی ہمارے دوست پروڈیوسر جیسا شہزاد خلیل یا سارا کاظمی, میں ان کے دونوں کے بازو میں روڑ سکتا تھا. تو ان کو میں کہتا تھا کہ یار بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ اوریجنل ہو. اس سے پہلے عام طور پہ وہ یعنی ان کہی اگر آپ سنیں گے تو اس میں پری ریکارڈڈ میوزک جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, لیکن تنہائیاں سے اور دھوپ کنارے سے اوریجنل
یعنی ساؤنڈ ٹریک بننا OST کام شروع ہوا. تو لہٰذا مجھے بڑی سہولت بھی اس سے ہوئی کہ مجھے کوئی گانے بنانے نہیں پڑتے تھے اور میں خاموشی سے فیض صاحب کی وہ شاعری کرتا رہتا تھا. اچھا میں ایک شجرے کی لائن آپ کے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, کلچرل شجرا. آپ شعیب ہاشمی, فیض احمد فیض کی فیملی, اس کے بارے میں بتائیے. بھائی شعیب ہاشمی صاحب میرے استاد تھے جی, اور میں بڑا چہیتا ان کا لاڈلا شاگرد تھا, اور اسی تعارف سے پھر فیض صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کیونکہ شعیب ہاشمی صاحب فیض صاحب کے داماد تھے, اور بہت ناخوش تھے ہاشمی صاحب اس بات پہ اور باقی اور لوگ بھی کہ میں فیض صاحب کو بھی بڑا لاڈلا ہو گیا. اچھا. ہاں, اور ان کے ساتھ بے شمار وقت گزرا, اور وہ پوچھتے بھی تھے کہ بھی کہاں ہے, بہت دنوں سے نہیں ملاقات ہوئی. اور مجھے اب میں سوچتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا گھر تھا کہ جہاں بغیر اطلاع کے میں چلا جاتا تھا, نوک بھی نہیں کرتا تھا. تو وہ جس دن نہیں جاتا تھا اس کا اب مجھے بہت احساس ہوتا ہے یار اس دن چلا جاتا تو کوئی اور نئی بات سیکھتا. صحیح بات ہے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا یعنی ماسٹرز کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج سے وہ جو اگلے 3-4-5 سال تھے اس میں مجھے شاعری کا ذوق اور شوق ہوا. مثلاً اگر آپ وہ سچ کپ میں دیکھیں گے تو اس میں فیض صاحب کی چیزیں نہیں ہیں. تو اچھا وہ تو میری جو ایک سمجھے کہ تربیت ہوئی اور جو جمالیاتی پہلو ہے موسیقی کا یا شاعری کا اس سے واقفیت ہوئی, تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے فیض صاحب کا, میں سمجھتا ہوں. فیض صاحب لٹریچر, اس کے بعد ٹی وی پہ کا سفر, اور پھر تھیٹر. نہیں تھیٹر پہلے ہوتا ہی رہا, لاہور سے بھی ہم نے وہ کیونکہ ایک ہمارے کالج میں بڑی اچھی روایت تھی نا, گورنمنٹ کالج ڈرامٹک کلب GCDC جو تھا, جہاں یہ سلمان بھی ہوا, سلمان شاہد بھی ہوا, اور سلمان پیرزادہ, عثمان پیرزادہ, وہ سب ایک وہ سمجھے پلیٹ فارم تھا. تھوڑا بہت تھیٹر سے واقفیت جو تھی وہ رہی. پھر یہاں راحت صاحب نے تھیٹر والے ایک بنا لیا تو اس میں بھی ہم شامل ہو گئے. تو وہ کچھ نہ کچھ ہم کرتے ضرور رہتے تھے کیونکہ جو ہمارے استاد تھے نا وسط, وہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ تھیٹر سے ہی آئے جنہوں نے ٹی وی میں کو آباد کیا. جی بالکل. اس میں فلم انڈسٹری سے لوگ نہیں آئے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹی وی کو آباد کرنے میں وہ اپنا کام بھول گئے تھے. اور اب میں لوگوں سے اب کہتا ہوں یہ کہ جی اب جو میڈیا ہے کم از کم یا ٹیلی ویژن جو ہے وہ اپنے ایک یعنی امپرووڈ اس میں آ گیا ہے, یعنی اب اسٹیج میں اور ڈیولپ ہو گیا ہے, اور اس کے 2 ہی مضامین ہیں, اور وہ ہیں کرنٹ افیئرس اور لائیو سپورٹس. یس. اچھا ڈرامہ جو ہے اب وہ تھیٹر میں یا فلم میں ہی ہو سکتا ہے. تو اب چیزیں میرے خیال میں صحیح ہو رہی ہیں. مجھے اس کا بڑا وہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ٹی وی والے ڈرامہ نہیں کرتے. میں نے کہا وہ کیوں کریں, ان کو تو بنیادی طور پہ اشتہار چاہیے. وہ ہر وہ چیز کریں گے جس سے اشتہار ملے, کیونکہ دنیا کے آپ دیکھ لیجئے کہ جو چینل امیر ترین ہے وہ سپورٹس چینل ہے. ہاں بالکل. تو اور کرنٹ افیئرز کی کرنٹ افیئرز بھی ایک طرح سے سپورٹس چینل ہی ہے. آدھے وقت ٹیبل ٹینس چل رہی ہوتی ہے, صحیح باکسنگ بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی امپائر کی بھی ہو جاتی ہے, پولیٹیکل کنگ فو, جوڈو کراٹے. جی. اچھا یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک پہلو جو ہے وہ ہے, اس کو میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. آپ لوگ بھی میری مدد کیجیے پلیز, کوشش کریں. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد محمود صاحب, اور وسعت کی طرح میں بھی بھائی جان چودھری میں ایسا پھنسا کہ اس کے بعد نکل نہیں سکا. وہ ایسے ڈائلاگ تھے آپ کے اور دودانہ بٹ کے درمیان, حالانکہ ایک ہی سہمائی چلا. ہاں ایک ہی سہمائی چلا, اور لیکن وہ اس اور تمام فنکار جو تھے لاجواب, انہوں نے ایکٹنگ بھی کی.
مجھے یہ بتائیے، ہم اکثر بحث کرتے ہیں کہ جس پیریڈ میں آپ نے وہ میوزک کریٹ کیا، آپ نے وہ فن تخلیق کیا، اس وقت بہت رکاوٹیں تھیں. اب تو فری فار آل ہے، جمہوریت ہے، کہنے کی آزادی ہے، بولنے کی. کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ ہماری سوچ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، پروگریسو کیوں نہیں ہو رہی؟ معاشرے میں ٹالرنس لیول کم ہو رہا ہے، میں آپ کی بات سننا نہیں چاہ رہا، آپ میری بات نہیں سننا چاہ رہے. تو کیوں ایسا ہے؟ آپ لوگوں نے 60s میں، 70s میں، ایون 80s میں ایسا میجک کریٹ کیا، سوچ کی نئی جہتیں کھولیں، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سوچ کا سفر شاید روک دیا گیا ہے. لیکن پھر 80s آیا، میوزک بہت اوپن ہو گیا، ڈراماز ہو گئے، آج کل پرائیویٹ چینلز بھی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ ڈرامہ ہٹ ہوتا ہے جس میں عورت کو ایک تھپڑ پڑ جائے. تو ہم اس میں کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پھنس گئے ہم؟ دیکھیں میں بتاؤں، ہوتا کیا ہے کہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا ثقافت کی، یا کوئی نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ فریدہ خانم کو لیں یا استاد سلامت علی خان کو لیں یا مہدی حسن صاحب کو لیں، یہ جتنے بھی پرانے بڑے ہمارے ثقافت کے پلرز ایک طرح کے میری فیلڈ کے یعنی میوزک کے تھے، تو یہ بنیادی طور پر جو پاکستان سے پہلے جو سسٹم تھا اس میں یہ پیدا ہو چکے تھے. پاکستان نے تو اس کا فائدہ اٹھایا. اچھا، لیکن ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ایک جب کلچرل وہ پہیہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا بڑا ایک سین ہوتا ہے کہ وہ رکتے 5-10 سال لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ ابھی رکا نہیں تھا پورے طریقے سے، وہ رکنا شروع ہو گیا تھا جب یہ سب پروگرام ہوئے جن کا آپ نے ذکر کیا. لیکن جیسے یہ دور ختم ہوا اور جمہوریت آئی تو وہ رک چکا تھا، تو اس کے بعد نہیں چلا، کیونکہ کسی نے پھر کوشش، میرا یہ ویو ہے. مجھے تو یار آج بھی تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا، مجھے بھی آج بھی بہت پروگریسو ٹاپکس نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، مانا کہ میس مارکیٹ میں شاید ایک چیز بکتی ہے وہی کہ عورت ہے، رو رہی ہے، اس پر تشدد ہو رہا ہے، ٹھوش ٹھوش. لیکن یار اڈاری بھی ہٹ ہوا آخر کار، رائٹ؟ چائلڈ ابیوز کا ٹاپک تھا اور بہترین پابندی بھی لگ گئی نا پیمرا کی طرف سے. نہیں تو کیا شو ہٹ نہیں ہوا تھا، پابندی لگی لیکن پھر وہ ہٹی بھی تو صحیح نا. اگین زندگی گلزار ہے، اسٹرانگ پروگریسو فیمیل رول ماڈلز. تو مطلب مانا کہ ایک وہ مین مارکیٹ والا ٹریش کانٹینٹ بھی ہے، لیکن پھر اس طرح کی جگہوں کا بھی ایک آپ کو ایک ایونیو ملتا ہے، کیونکہ اب ایونیوز بھی زیادہ ہیں. پہلے اب شاید ایونیوز بھی کم تھے. آپ نے جو بات کی تھی وہ مجھے بڑی ٹچ کی ہے، ہٹ کی ہے، کہ مطلب ایک کیسٹ ریکارڈ کی اور دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کی. اب وہ دوستوں میں ای میل ہوتی ہے، یا وہ فیس بک پر اپلوڈ ہو جاتی ہے، یا وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ڈیموکریٹک میڈیم ہے، کوئی بھی کچھ بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، وہاں سے بھی بہت لوگوں نے اپنے پورے کریئرز کا آغاز کیا ہے. لیکن ابھی شو سے پہلے بھی آپ سے یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ اپنا ریلیز تو کر دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک انفراسٹرکچر جو ہونا چاہیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور باقاعدہ ان کو گروم کرنے کے لیے وہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کچھ تھوڑی سی اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کی ہے اس انفراسٹرکچر. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ایڈیٹوریل سپرویژن ہوتی تھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں کہ جی میں نے کوئی اگر طرز بنائی ہے تو وہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ ویسے ہی چل جائے گی. وہ پروڈیوسر کہتا تھا یار یہ تو فلاں گانے کے ساتھ اس کی طرز مل رہی ہے یار، تم نے کہا، میں نے کہا یار ٹھہر جو میں ایک اور بناتا ہوں. تو ہم 2-3-4 ورژن بناتے تھے، وہ پھر ایک ڈسکشن ہوتا تھا کہ یار یہ بہتر ہے یا یہ نہیں بہتر ہے. تو آپ نے جو موسیقی.com پورٹل بنایا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر میں اس کو اس طریقے سے نہیں آگے لے جا سکا. ٹیلنٹ کو مارکیٹ سے آپ جوڑنا چاہ رہے تھے نا؟ جی مارکیٹ سے، اور پھر یہ کہ ایڈوائس بھی اس میں شامل تھی. یعنی اس میں ایڈوائس بھی شامل تھی کہ اگر آپ نے اپنا گانا مجھے بھیجا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو اسی طرح اپلوڈ کر دیں گے، ہم باقاعدہ آپ کو ایک فیڈ بیک دیں گے کہ یہ تمہارا گانا ایسا نہیں ہے کہ اس کو شوکیس کیا جائے، اس میں یہ خرابی ہے یا اس میں یہ خرابی ہے، اس کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو یا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بنیادی سٹرکچر اس کا صحیح نہیں ہے، تم نیا کچھ سوچو. اچھا، جب آپ اس طرح کا فیڈ بیک دیتے ہیں
جی ریئیکشن کیا آتا ہے؟ لوگ سنتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی آپ تو پتہ نہیں سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آج کی دور کے بچے ہیں, ہمیں بہتر پتہ ہے. ہاں نہیں, یہ اس طرح کا جو ہے ضرور یہ چانس ہے کہ یہ اس طرح ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنی بھی مجھے نالج ہے یا جو بھی میں سمجھتا ہوں کام کو, وہ میرا بتانا بھی فرض ہے کہ میں اگر چپ کر جاؤں گا اور آپ کے برے کام کو برا نہیں کہوں گا تو پھر کیسے کام آگے بڑھے گا. مطلب میں برا کوشش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے کہوں کہ کسی کا جی نہ خراب ہو. اچھا کنسٹرکٹیو, ہاں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. اور موسٹ آف دا ٹائم وائی دیز ینگ پیپل لائک وائٹل سائنز اور جنون, سلمان, یہ سب لوگ کیوں میرے سے بہت ابھی بھی بہت قریب ہیں, کیونکہ میں ان کو صرف کرٹیسائز نہیں کرتا تھا, میں ان کو سولوشنز بھی بتاتا تھا کہ یار دیکھو یہ. لیکن یہ جو گروپ بنے یہ تو آرگینک ہے نا. جی جی, یہ کسی جو ناپا ٹائپ انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی اور چیز اس سے تو نہیں نکلی, یہ تو وہ ہے آرگینک ہے. تو ایک وقفہ لے لیں اس گفتگو کے. مثلا جیسے ادارے بنے, جنرل مشرف نے جو چند اچھے کام کیے میرے خیال میں ناپا ان میں سے ایک تھا. اب اس طرف آتے ہیں کہ جو گرومنگ کے لیے بنائے گئے انہوں نے اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا ہے. ایک وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ارشد محمود صاحب موجود ہیں. ان کی جو بنیادی شہرت ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آدمی کو روزگار اور اپنی پسند کا اگر کوئی کام مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی. تو خوش قسمتی سے جب سے ناپا قائم ہوا ہے 12 سال پہلے سے, تو آپ ڈائریکٹر پروگرامز اور ایڈمنسٹریشن کے فرائض بھی نبھا رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیف ایگزیکٹو اس لحاظ سے کہہ سکتا ہوں ناپا کا. ناپا میں 2 فیکلٹیز ہیں, ایک تھیٹر فیکلٹی ہے, ایک میوزک فیکلٹی ہے. اچھا تھیٹر فیکلٹی شروع میں تو لوگ پوچھتے تھے کہ ناپا کیا ہے, اور وہ کہتے تھے یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا ہو رہا ہے یہاں. لیکن اب جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں اور ایون فلموں میں بھی ناپا کے گریجویٹس اور وہاں کے لوگ نظر آنے لگے ہیں. سائڈ بائی سائڈ میوزک فیکلٹی جو ہے اسے میوزک کا ٹیلنٹ گروم کرنا تھا. لیکن اگر میں کمپیئر کروں تھیٹر کے مقابلے میں تو میوزک فیکلٹی سے جو لوگ گریجویٹ ہوئے ہیں ان میں سے 2-3 نام تو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے یا اسٹیبلش ہوئے ہیں, اور امریکن یونیورسٹیز اور امریکن اداروں کے ساتھ بھی اس میوزک فیکلٹی کا کولیبریشن ہوا ہے. اس کے باوجود میوزک فیکلٹی جو ہے اس سے جو فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ کوئی بہت زیادہ سامنے ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی اسی لیے میں سمجھتا تھا کہ موسیقی.com جو ہے یہ ایک ضروری چیز ہے, کیونکہ جو میوزیکل کانٹینٹ ہے وہ جتنا پیچھے سے لوگ کام کرنے والے ہیں اتنے ایونیوز نہیں ہیں. لیکن ارشد محمود صاحب میں پھر آپ سے دوبارہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو تھیٹر فیکلٹی ہے وہ اس کے نام بہت ویزیبل ہیں, نظر آتے ہیں تمام میڈیمز میں. میوزک فیکلٹی تمام تر آپ لوگوں کی کوششوں کے باوجود اتنا اس کا باہر نام نہیں ہو سکا کہ یار یہ جو ہے یہ ناپا کی میوزیکل فیکلٹی کا لڑکا ہے. اب احسن باری 1-2 اور نام ہے, اس کے علاوہ آدمی پھر چپ ہو جاتا ہے, نیکسٹ کون ہے. تو یہ کیا رکاوٹیں ہیں کہ حالانکہ آپ خود میوزک کے آدمی ہیں اس کے باوجود 12 سال کے اندر ایک فیکلٹی بہت زیادہ آگے چلی گئی اور ایک جو ہے پیچھے رہ گئی. تو ہمارے میوزک کا جو اورینٹیشن کورس ہوتا ہے جو پہلا سال ہوتا ہے جی, اس میں اتنا ہیوی ڈیوٹی ہم پڑھا دیتے ہیں میوزک کو, اور پھر اس کے بعد وہ جو ساری نالج بیس ہے اس کو اپلائی باقی 2 سالوں میں یہ 3 سالوں میں یہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میوزک میں تھوڑے ڈراپ آؤٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اوکے اچھا وہاں پہ وہ 1 سال پڑھ کے اور وہ جا کے کافی اسکولوں میں they are in fact qualified, they're teaching music to children, یعنی تو so they are gainfully employed but they may not be exposed. اب میں نے امپلائمنٹ کے بارے میں ہی آپ سے سوال پوچھنا ہے. دیکھیں بچپن میں
ہمیں تقریباً سب کا ہی شوق ہوتا ہے کہ یار میں کوئی راک اسٹار بنوں یا میں کوئی ایکٹر بنوں, کم از کم مطلب میرا تو تھا. آپ کا تھا؟ بالکل تھا. بالکل صحیح ہے. میرا تو ایمبیسڈر بننے کا شوق. آپ کا آپ ہیں ہی ہٹ کے نا سر. سو اینی وے پوائنٹ از کہ ابھی بھی بہت لوگ ہوتے ہیں اور اکثر تو مطلب شکل نہیں ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, ہم پیچھے رہ گئے. بہت بچے ہیں جن میں ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے یا کم از کم گروم ہو تو وہ ٹیلنٹ آگے جا سکتا ہے. اب اگر کسی نے غلطی سے جو میجورٹی ہے والدین کے سامنے اظہار کیا کہ امی میں نے تو ایکٹر بننا ہے, تو ہمیشہ یہی اور ایک جائز خدشہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹا کماؤ گے کہاں سے, فیزیبل بھی ہے. تو اگر کوئی ہے ایسا لڑکا یا لڑکی جس میں کوئی لگتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ ہے, میں سیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, اس کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ فیلڈ میں جائیں بھی صحیح یا سائیڈ میں کوئی اور نوکری بھی رکھیں تاکہ کچن چلتا رہے؟ تھیٹر میں تو شاید اس طرح کی اسٹڈی میں کوئی اس طرح نہیں, بیکاز ایونیو بہت ہے, ڈرامے بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, فلمیں بھی بن رہی ہیں, تو کافی یعنی فیلڈ جو ہے نا اوپن اپ ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑی کام چل جاتا ہے. مطلب 30-40-50 ہزار ان کو مل ہی جاتے ہیں مہینے کے. ایک زندہ اکیڈمی مجھے یاد آ رہی ہے, سہیل رانا تھے ٹی ٹی وی میں, اور انہوں نے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ نکالے. انڈیا میں سارے گاما پا, لٹل چیمپ الگ, اور جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے الگ. یہاں اور ہائیسٹ ریٹنگ بھی لے رہے ہیں وہ پروگرام. یہاں پہ آپ جیسے لوگ یہ آئیڈیا کیوں نہیں بیچ سکتے کہ یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے ٹیلنٹ کو اکٹھا کرنے, ٹیلنٹ کو چھانٹنے اور اس کو ایکسپوجر دینے کی؟ آدھی بات صحیح ہے, لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہم نے کوشش تو کی ہے کہ جی کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں میوزک شروع ہو. میں نے تو زیادہ بھائی پی ٹی وی میں بہت کوشش کی ہے کہ ابھی ریسنٹلی کہ وہاں کچھ دوبارہ سے شروع ہو جائے کام, لیکن مجھے لگتا یہ ہے رویوں سے کہ جی وہ ان کا دھیان کہیں اور ہے, اور اسی طرح جو باقی پرائیویٹ چینل ہیں ان کا بھی دھیان میوزک کی طرف نہیں ہے. حالانکہ ایک ماڈل ہم نے بھی بنایا تھا جب میں میوزک پبلشنگ کمپنی میں کام کرتا تھا, وہ بھی ایک کمرشل کمپنی تھی اور ظاہر ہے پیسے تو کمانے ہیں, ظاہر ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بے شمار ایسے آرٹسٹ تھے جس طرح عالم لوہار ہے یا اور فوک آرٹسٹ تھے جو بڑے پاپولر ہوتے تھے اور ان کے بے شمار ریکارڈ بکتے تھے, لیکن اس سے آپ کو پیسے ہم بناتے تھے, لیکن ہم کلاسیکل میوزک بھی ریکارڈ کرتے تھے جو نہیں بکتا تھا. اچھا ایک پریزرویشن کوئی آپ کو ایک کمبینیشن بنانا ہی پڑتا ہے, کچھ مال بیچنے کے لیے اور کچھ مال پریزرو کرنے کے لیے, مطلب اپنے لیے یا کم از کم ثقافت. اچھا یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. اچھا پاکستان میں اور باقی اور جگہ پہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہاں بھی لوگ پڑھ کے یعنی جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے میوزک میں یا انہوں نے کوالیفائی کیا ہوتا ہے فرام یونیورسٹی ان میوزک, تو ان کو بھی ڈے جاب کرنا ہی پڑتی ہے. اور یہ سن لیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ خواری ہے بہت ہے. اور یہ میں بالکل بڑے وثوق سے کہتا ہوں, میں یہ وسط سے بھی ان کی کلاس میں بھی کئی دفعہ میں شاید یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو 2 فیلڈز ہیں 3 فیلڈز ہیں پرفارمنگ آرٹس کے, یہ ہے پیشن ڈریون. یہ منی اسپننگ ہے ہی نہیں, ان کو آپ یہ سمجھے ہی نہیں کہ منی اسپننگ ہے, یہ تو پیشن ڈریون ہے. بالکل, ہم بھی نہیں کماتے ویسے. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے 5-6 سال, آپ اس فیلڈ میں دھکے کھا کے گزارا کریں گے, ایک ڈے جاب بھی کریں گے, ساتھ یہ بھی کام کریں گے, تو پھر آپ کا نام ہو جائے گا. Then money is the logical consequence. ابھی تقریباً یہی ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ارشد محمود صاحب کے ساتھ. ویلکم بیک. بار بار بات ہو رہی تھی کمرشلزم کی, اور وہ تو اگر آپ سے ہی فیض صاحب کی زبان میں پوچھا جائے کہ کب آپ کو احساس ہوا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, تو ایک انقلابی آپ اس مل سے نکلے اور وین یو ریئلائز, جیسے آپ نے بھی کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ کمرشلزم اور یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے, تو آپ کے انقلاب کا سفر
رک گیا, چلتا رہا, مکس ہو گیا, کہاں گئی زندگی وہ پوری؟ اگر کیوں ہم جیسوں کے لیے جنہوں نے آپ کو فالو کیا, جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ لوگوں نے جو ویلیوز ہیں, پروگریسو ویلیوز, لبرل آرٹس لے کر کے آپ لوگ آگے چلے, تو وی ور فالوورز, وی وانٹ ٹو. اور ظاہر ہے بہت سے جنہوں نے آپ کو ساری زندگی دیکھا, ٹی وی پہ سنا, موسیقی سنی, وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر اسی طرح چل رہا ہے جو جوش آپ میں تھا, ولولہ تھا. اپنی بیگم سے بھی کہا کرتا تھا کہ شادی ہونے سے پہلے کہ آئی ہیو جسٹ ٹو لو. ویسے بیگم سے شادی ہونے سے پہلے جو کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے. اچھا, اور میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے میرے 2 بس پیشن ہیں, ایک تم اور ایک میوزک ہے. تو جب شادی ہو گئی تو میں نے کہا میرا ایک پیشن رہ گیا ہے, میوزک. تو اس نے کہا آگے اس بات کو کلیریفائی نہ کرنا. تو اسی بنیاد پہ یہ رشتہ بھی تک قائم تھا. ویری وائز سر. اچھا, تو اسی نے مجھے منع کیا کہ ڈونٹ ٹرائی اینڈ ایکسپلین, گڈ, بس یہیں چھوڑ دو, اسٹاپ وائل یو بہن. ہاں, تو بات یہ ہے کہ وہ پیشن تو نہیں جا سکتا. اٹس لائک ایٹنگ پی نٹس, مطلب ایک دفعہ مونگ پھلی کھانی شروع کریں تو رک نہیں سکتا. وہ تو لگا ہوا ہے. تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اچھا, لیکن اس میں دیکھیے اپرچونیٹی آپ کو ملتی رہتی. میں نے بہت سارا ایڈورٹائزنگ کا کام کیا, یعنی یہ نیپا کھلنے سے پہلے 2005 تک میرا اپنا اسٹوڈیو تھا اور میرے پاس اچھا بھلا کام تھا اور گزارا بھی چل رہا تھا, میں بچے بھی پالے. اور جو ڈے جاب تھا مجھے آئی تھنک ٹل دی ایج آف 40 مجھے کرنا پڑا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کام ملنا شروع ہو گیا تھا لوگوں سے, اور آئی واز ایبل ٹو سروائیو ایز اے میوزک کمپوزر ان دس کنٹری, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اور میرے لیے بڑی اچھی بات تھی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنا شوق انڈیویجول میں دیکھتا ہوں لوگوں میں میوزک کا, یہ اس کی تھوڑی سی اس میں بڑھت آنی چاہیے, اس کو بہتر. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے اب خوش رہنے سے گھبراتے ہیں, اور ہم شاید وی آر ناٹ مرسیفل, وی آر ناٹ گریشیس. مطلب اس طرح کی چیز, یہ ساری فیلنگ جو ہے, یہ میوزک جو ہے وہ اس کو. ایک بلی جوئل کا بڑا مزے کا گانا ہے کہ وی ڈینٹ اسٹارٹ دا فائر, اٹ واز آلویز برننگ سنس دا ورلڈ کیپس ٹرننگ. تو آگ تو ہمیشہ سے جل رہی ہوتی ہے, اور آپ سے جب یہ اگلی جنریشن کو جائے گی تو وہ پیشن ہی جائے گا اور وہ ساری چیزیں ہی جائیں گی جس کو لے کر کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اب ینگ بلڈ ہے وہ اس چیزوں کو, مطلب ایک ہی جگہ اب آپ اس ملک کو کوئی 10 کم از کم ارشد محمود دے کر کے جا رہے ہیں. آج پھر ہمیں غازی صلاح الدین کی ضرورت ہے, آج پھر محمد بن قاسم کی ضرورت ہے یار پلیز. اچھا, یہ خیر میرے میں وہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, میں وہ رول تو بالکل میں لے ہی نہیں سکتا. تو یہی فورن کا مال تھا وہ, میں تو لوکل ہوں. تو اس لیے نہیں, یہ ایک میں سمجھتا ضروری ہے. اور میں یعنی ابھی بھی میں رکا نہیں ہوں. یہ آپ تینوں کو دعوت ہے کہ جب بھی آپ فارغ ہوں اپنے پروگرام سے شام میں, تو نیپا کے بعد جی 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 کہ 7-8 بجے آپ آئیں میرے اسٹوڈیو میں, تو ہم بیٹھ کے کچھ میوزک سے عشق بازی کریں, اور کچھ مزے کی چیزیں میں آپ کو سناؤں گا جو میں نے اب نئی کی ہیں. وہ ریلیز بھی ہو رہی ہے سی ڈیز کی شکل میں, ڈی وی کی شکل نہیں, کوئی وہ نہیں, میں آپ کو یا اپنے لیے کرتے ہیں بس. ہاں, وہ یہ کہ وہی جیسے کہ دوستوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے. اور ایک سر یوٹیوب پہ ہی ڈالتے ہیں. ہاں, آپ کے اور بھی بہت دوست ہیں جن کی آپ کے تک پہنچ نہیں ہے, ان تک بھی پہنچ جائے گی ساری دنیا میں. نہیں, وہ سوچا یہ تھا کہ جی وہ ہم رکھیں گے ضرور, ظاہر ہے وہ ایک میڈیم تو بہت وہ ہے. یہ موسیقی.com کی پلاننگ اس لیے وہ بیچ میں آ کے, نہیں تو کافی چیزیں جو تھی وہ نیٹ پہ چلی جاتی. آئی ہوپ کہ پورٹل زندہ اور وائبرنٹ ہو جائے. تو پھر تو بچوں کے بارے میں بتائیے, ان کے کیا شوق. جو میری بڑی بیٹی ہے وہ اچھا, سب میں میوزک کا بہت, یعنی وہ بہت اچھا میوزک, بلکہ جو بڑی سے چھوٹی بیٹی ہے وہ تو طبلہ بہت اچھا بجاتی ہے. اچھا. تو لیکن انہوں نے بڑی جو بیٹی ہے انہوں نے ڈاکٹر بننا مناسب سمجھا, اس سے چھوٹی جو ہے انہوں نے CA کرنا مناسب سمجھا, اور جو بیٹے ہیں میرے وہ بھی گٹار بجاتے ہیں,
لیکن انہوں نے بھی CA کرنا بنا, تو وہ سارے مطلب ڈے جاب سب کے پاس ہے. اب وہ میوزک گڈ سو وہ اب میوزک کر سکتے ہیں. صحیح, ہاں اب وہ کر سکتے ہیں, اب اجازت ہے. تو یہ بھی سن لے, ڈو ناٹ کوئٹ یور ڈے جاب. تو سر میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے, اگر آپ کے بھائی جان چودھری کے کوئی ہم ہمشیرہ نہیں ہیں لیکن برادر ہی سمجھتے, ابھی تو نہیں, وہ آپ کو مجھے کئی دفعہ وہ ہوتا ہے کہ اداکاری کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جو رائٹر ہے اس کی انٹینٹ جو ہے وہ آپ وہ کریں. اچھا ایک تو یہ کہ سارے ایپیسوڈ جو تھے ان میں 1 یا 1.5 سین ہوتا تھا میرا, زیادہ نہیں, بالکل میں کام کرتا تھا تو میں اتنا وقت نہیں دے سکتا تھا, تو اس لیے وہ اچھا. اور پھر یہ کہ جس طرح کا وہ میک اپ ہوا ہوا تھا, اور بالکل لوگ بہت کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی اداکاری کی, لیکن مجھے بہت ہوتی ہے, کوئی انور مقصود صاحب سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں اس نے اچھی نہیں کی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سخت قسم کا ایک کیریکٹر, مطلب گھنونا سا کیریکٹر. اچھا وہ پلے ایسے ہو گیا کہ لوگ اسٹارٹڈ ٹو فیل ان لو ود دی کیریکٹر, جی, بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو رہے, وہ اس کو پازیٹیولی دیکھنے لگ گئے. تو اس کے ساتھ آپ کو بھی اچھا ہاں, تو اچھا اب وہ انور صاحب کو تو ظاہر انہوں نے یہ ان کی ایجاد ہے یہ کیریکٹر, تو میں نے تو صرف پلے کیا, تو اس لیے وہ میں اس کو کوئی اپنی اداکاری کا وہ بہت بڑا وہ نہیں وہ سمجھتا. ہاں البتہ دھوپ کنارے میں جو میں نے کردار کیا تھا وہ مجھے تھوڑا سا اس لیے پسند آیا کہ اس میں راحت کاظمی ہماری دوست بھی ہیں, پھر ہم دونوں کی وہ کیمسٹری بڑی مزے کی. اس میں آئی پلیڈ ہز فادر, اور جبکہ میں عمر میں ان سے کم ہوں, اور پھر مطلب ایک جو وہ اس کردار کو اس طریقے سے کرنا کہ وہ کریڈیبل ہو جائے اور لوگ بلیو کریں کہ ہاں نہیں یہ باپ ہی ہے, تو وہ بہت ایک ایکٹر کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. چلے بہت شکریہ سر, اینڈ وی ور ریئلی پریولیج کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ آئے, اور ہماری ناظرین کو بھی بہت کچھ جاننے کو ملا. خوش رہیے اور اسی طرح اپنا میجک کریٹ کرتے رہیے. نہیں آپ نے مجھے بلایا, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے بھی دیکھتا ہوں. تھینک یو سر. اور مجھے آ کے بہت یہاں لطف آیا, اور اب آپ میرے اسٹوڈیو آئے, آپ جس طرح مجھے آپ نے بلایا میں بھی آپ کو بلایا. بالکل سر, ہم ضرور آئیں گے اور اپنے ناظرین کے لیے ضرور جائیں گے ہم ارشد صاحب کے اسٹوڈیو, اور وہاں جو کچھ انہوں نے موسیقی بنائی ہے اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے فیوچر میں. اب تک اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.